ایک وضاحت کر دوں کہ یہ جو بینر ہے، بہت سے لوگوں کا سوال ہے کہ آخر یہ مشاعرہ کیا ہے، یہ بینر کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ عرض یوں کرنا ہے کہ جس طرح یہ ایک صراط سخن، صراط کا معنی آتے ہیں راستہ کے، سخن کا معنی آتے ہیں ساہتیہ، لٹریچر، تو یہ صراط سخن اس کو نام رکھا گیا، اس کو لانچ کیا گیا اس نام سے کہ اب اردو پر بھی کام ہو، شعر و شاعری، شعر و ادب جس کا معاشرے میں جاگرک لانے کے لیے بہت اہم رول ہوتا ہے، بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ شاعری کیا ہے؟ شاعری نام ہے کائنات کے بسیط مشاہدات کو اور قلب و ذہن کے واردات کو لطیف پیرائے میں بیان کرنے کا۔ شاعری جو دکھوں سے جوجھ رہے ہوتے ہیں لوگ، کچھ ایسی ایموشنز ہوتے ہیں جس کو لوگ بیان نہیں کر پاتے ہیں، اس کو شعر میں ذکر کر دیا جاتا ہے، وہ شاعری ہو جاتی ہے۔ شاعری ملک کو اپنا محبوب بنا کر اس پہ بھی شاعری کی جا سکتی ہے۔ شاعری باپ کو، ماں کو محبوب بنا کر اس پر بھی شاعری کی جا سکتی ہے، جس کو غزل کہی جاتی ہے، اور غزل میں اتنی وسعت ہے حضرات گرامی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ شعر ایک یوں عرض کیا ہے کہ کیسے ٹھوکر اسے بھلا لگ جائے۔ دیکھیں غزل کی خوبصورتی، غزل کیا ہوتی ہے؟ کیسے ٹھوکر اسے بھلا لگ جائے جس کو ماں باپ کی دعا لگ جائے۔ یہ غزل ہے، کیسے ٹھوکر اسے بھلا لگ جائے جس کو ماں باپ کی دعا لگ جائے، اس کو تنہا کبھی نہ چھوڑوں گا ایک بار اس کا بس پتہ لگ جائے۔ یہ ہے شاعری۔ یہاں پہ تالیاں آنی چاہیے تھی۔ تو میرے حضرات کہنا یہ ہے کہ یہ صراط سخن، یہ ایک پلیٹ فارم لانچ کیا گیا ہے، انشاءاللہ بہت اچھی شاعری جس پہ سیاسی مدعا بھی اس پہ اٹھانا جاتا ہے، معاشرتی مدعا بھی اس پہ بیان کیا جاتا ہے۔ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جو نعت میں تو آپ نہیں ذکر کر سکتے، لیکن غزل میں آپ اس کو ذکر کر سکتے ہیں، بس بشرطے کہ غزل پاکیزہ ہو، اچھی بات ہو، اور اس سے اچھا میسج جائے، اچھا پیغام جائے۔ جس طرح سے راحت اندوڑی صاحب نے پیغام دیا ہے غزل کے ذریعے، منور رانا صاحب نے پیغام دیا ہے، جون ایلیا صاحب نے، علامہ اقبال نے پیغام دیا ہے، اسی طرح کا یہ ایک پلیٹ فارم ہے جو ادھر نیپال میں بہت اس پہ کم ہی کام دیکھنے کو مل رہا ہے۔ الحمدللہ یہ روٹہٹ، جب ہم لوگ کاٹمانڈو ایمبیسی آف انڈیا میں گئے تھے، ہم لوگوں کا کام دیکھ کر ان لوگوں کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ہم لوگ نیپال سے ہیں۔ وہ لوگ کہہ رہے تھے نہیں آپ لوگ انڈیا کے رہنے والے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم لوگوں کا پریزنٹیشن تھا، اس طرح سے وہ لوگ ہم سے امپریس ہوئے تھے، متاثر ہوئے تھے۔ ماشاءاللہ ہمارے ماننیے صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ اب باضابطہ پروگرام کا آغاز کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اب اعزازیہ پروگرام یعنی شال پوشی ہو جائے گی، اس کے بعد انشاءاللہ مشاعرہ جو آپ کو شعر سنایا جائے گا۔ انشاءاللہ آپ ڈس اپوائنٹ نہیں ہوں گے، بہت اچھی خدمت کی جائے گی۔ اور چونکہ زندگی میں سب کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں، سب کی اپنی پریشانی ہوتی ہے، اس کو بیان نہیں کر پاتا، اور شاعر اسی کو بیان کرتا ہے، اور اسی کو جو ہے نا پیش کرتا ہے، دکھوں کو بیان کرتا ہے۔ بہت سے معاملات ہوتے ہیں، زندگی کے پیچ و خم ہوتے ہیں، زندگی کی پریشانیاں ہوتی ہیں، اور اس کو انسان اس سے پریشان ہو جاتا ہے، اس سے تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے، وہاں سے شاعر اٹھتا ہے اور ان کے پریشانیوں کو بیان کرنا شروع کرتا ہے۔ جو سماج کے، جو معاشرے کے معاملات ہوتے ہیں اس کو بیان کرتا ہے، سماج کی خرابیوں کو بیان کرتا ہے، اور یہ چیز نعت کے ذریعے نہیں ہو سکتی ہے، یہ غزل میں ہوتی ہے۔ اور شاعر جو ہے نا سماج کا آئینہ ہوتا ہے، جس طرح ایک پترکار ہوتا ہے، اس سے بھی کئی بڑھ کر شاعر ہوتا ہے، بشرطے یہ کہ انہوں نے شاعری پہ کام کیا ہوا ہو، بشرطے کہ انہوں نے پڑھا ہوا ہو، ادب کو سیکھا ہو، شاعری کو سیکھا ہو۔ انشاءاللہ وہ چیز پیش کی جائے گی۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے کبھی اس طرح کی شاعری غزل نہیں سنی ہوگی۔ انشاءاللہ تھوڑا سا اور ویٹ کر لیجئے، انشاءاللہ باضابطہ ہوتی شروع کی جائے گی۔ اچھا وہ آ جائیں گے تو انشاءاللہ پھر ان کا تب تک پروگرام کا آغاز کر دیا جائے، کیونکہ تاخیر ہو رہی ہے، دھیرے دھیرے لوگ آئیں گے، انشاءاللہ اس کا سمان کیا جاتا رہے گا۔ چلیے آئیے اب شال پوشی کے لیے سب سے پہلے جن کا نام لیا جائے گا وہ برائے مہربانی آئیں، اور ممتاز بھائی اور مولانا کے ہاتھ سے شال پوشی سے مشرف ہو۔
سب سے پہلے جناب چونکہ ہمارے یہاں بڑے ہیں جناب ممتاز صاحب تشریف لائے. ان کو ممتاز بھائی شال پوشی کریں گے.